ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کی کہ وہ بھی دہشت گردی کی زد میں ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب کالعدم تنظیمیں وہاں کی بلوچستان لبریشن فرنٹ ہو، بلوچستان لبریشن آرمی، گویا کہ اس طرح کی تنظیمیں ان کا ایک نیکسس بن گیا ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان یکجہتی کونسل کے جس کا بنیادی طور پہ تو ایک پولیٹیکل فیس ہے، اور شاید وہ وہاں کے جو عام آدمی اس کی گویا کہ حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن کچھ انکشافات کا گزشتہ دنوں بلوچستان کی حکومت نے اور وہاں کے سیکیورٹی اداروں نے کیے کہ اب تعلیمی اداروں میں بھی یہ جماعتیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں، اور وہاں پہ گرفتاریاں بھی کچھ ہوئی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ ساجد احمد جو کہ ایک لیکچرر تھے طوبہ یونیورسٹی میں، لیکن وہ بنیادی طور پہ بلوچستان یکجہتی کونسل اور پھر BLA اور BLF جیسی تنظیموں کے لیے کام کر رہے تھے، اور نہ صرف اسلحہ کی ترسیل سے لے کے لوگوں کی ذہن سازی، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو مواد بھی اپلوڈ ہو رہا تھا ریاست مخالف، اس میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور اور سیکورٹی امور کے ملک صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے یہ جو وہاں پہ اب دہشت گردوں کی تعلیمی اداروں میں بھی پینیٹریشن ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم یافتہ ینگسٹرز کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر ساتھ میں ان لوگوں کو گویا کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی۔ تو کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے یہ آپ کے خیال میں؟ بہت بہت شکریہ شاجی صاحب فار ہیونگ آن دی شو۔ دیکھیں، اس میں کچھ جو ہے ہمیں فیکٹس بھی دیکھنے ہوں گے، اور فیکٹس یہی ہیں کہ بلوچستان کے اندر پچھلے سال 2025 کے اندر تقریباً 250 سے زیادہ دہشت گردانہ حملے، چھوٹی یا بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں سے چند ایک بڑے واقعات اگر آپ دیکھیں تو تربت میں 4 جنوری کو ایک انسیڈنٹ ہوا، پھر 9 جنوری کو جو 16 کے قریب جو ہیں وہ مائنرز کو ابڈکٹ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فرنٹیئر کور کی جو ٹرک تھا 10 جنوری کو اس کے اوپر اٹیک ہوا۔ تو ایک ہم نے دیکھا کہ اوور دا ٹائم تقریباً 250 کے قریب ایسے اٹیکس تھے جن کی کوشش کی گئی، اور کافی زیادہ اٹیکس جو ہیں فوائل بھی کیے گئے۔ پاکستان کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے پاکستانی سیکورٹی اپیریٹس کی جانب سے وہ تقریباً 1000 سے زائد تھے، اور ان میں ان کو کامیابیاں بھی ہمیں دیکھا کہ وہ وقت سے پہلے ایسے اٹیمپٹس جو نیفیریس ڈیزائن سے دہشت گردوں کے، ان کو تھوارٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ پرابلم جو ابھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اس کے اندر ہی بتایا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اب پہاڑوں سے نکل کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، اور یہ ایک ایسی جس نے کہ اصطلاح اس نے لے لی ہے کہ جہاں پہ جو ٹرم گوریلا وارفیئر کی استعمال کی جاتی تھی کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے برابر میں جو رہنے والا ہے وہ کون ہے، وہ کس کا سمپتھائزر ہے یا کس کا سپورٹر ہے، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم ہے پاکستانی سیکورٹی اداروں کے حوالے سے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور اسی انٹیلیجنس بیس آپریشنس کی بنیاد کے اوپر ان کو ایسے نیٹ ورک جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ساجد احمد کا، یا بیوٹمس یونیورسٹی کے جو لیکچرر تھے عثمان صاحب، ان کی جو بریک تھروز ہیں وہ اسی انٹیلیجنس بیس آپریشنس کے تھرو اسی نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کی مدد مل رہی ہے۔ ریاست اس ٹائم پر اس کا ایک دو فوکس ان کے ہمیں نظر آتے ہیں زیادہ تر۔ ایک طرف تو وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ سیکیورٹی پوسچر کو بھی نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو A زون اور B زون کی جو کیٹیگرائزیشن تھی جس کو ختم کرنے کی بات چیت کی گئی، اگر تو واقعی میں ختم ہو جاتی ہے، ان پریکٹیکلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو ڈسکنیکٹ ہے عوام کا اور یہ جو محرومیاں ہیں اور اس کا جو ڈسکنیکٹ ہے، اور ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کو ختم کرنے میں وہ کافی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ شیرازی صاحب، اور انفیکٹ آپ کے خیال میں انٹیلیجنس کا، کیونکہ پہلے تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کہ تمام جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ اپنی انفارمیشن کو پول کریں گے، مل کے کلب کی شکل میں کام کریں گے، پھر یہ ہے کہ پولیسنگ کے نظام کو اور زیادہ بہتر کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایریا ایسا کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے آپ گویا کہ اس لیول پہ چیزوں کو ایڈریس کر پائیں گے کہ جو لوگ اب وہ کہتے ہیں نا کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تک، گلی محلے تک پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کا، جس کو تقریباً میرے خیال سے 2010 یا 2008 میں صحیح سے بااختیار کیا گیا تھا، میرے خیال سے اس میں ہی دوبارہ
انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بلوچستان گئے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اکوپ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں پر انحصار جو دوسرے تحقیقاتی ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہے، جو بیسک کام ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کا، ان چیزوں کو ایراڈیکیٹ کرنے کا، جو کرمنل جو کرائم ایراڈیکیٹ کرنا، کیونکہ جو ایک اصطلاح عموماً یوز کی جاتی ہے کرائم پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کا، کہ پہلے چھوٹا کرائم ہوتا ہے، پھر اس کو مبینہ طور پہ سیاسی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہی آگے جا کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے، یا وہی شخص یا اشخاص جو ہیں دہشت گردانہ کارروائیوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو سی ٹی ڈی بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ اکوپ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے جب میں اکوپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو صرف ان کو اسلحے کے طور پہ اکوپمنٹ نہیں، بلکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، وہاں پہ میرٹ بیسڈ انڈکشنز کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر روٹیشن پالیسی جو بلوچستان کو، پرٹیکولرلی بلوچستان کی پولیسنگ کو لے کر اس طرح سے نافذ العمل نہیں رہی گزشتہ ادوار کے اندر. سنا یہی ہے کہ اب شاید چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگر تو کیپیسٹی بلڈنگ صحیح معنوں میں کی جائے، کیونکہ پولیس آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یا فرسٹ لائن آف انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں، فرسٹ لائن آف ڈیفینس کہہ سکتے ہیں، فرسٹ لائن آف ایکشن جسے ہم کہتے ہیں. اگر جب تک پولیس کو وہاں پر اکوپ نہیں کیا جائے گا، یہ جو پرابلم ہے اس کو آپ روٹ آؤٹ نہیں صحیح. کر سکتے. آپ شاید اس کو سرجیکلی کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس تو کیا جا سکتا ہے. ایک کسی کو پکڑ لیا، کسی کو انٹیلیجنس کی بنیاد صحیح. پر پکڑ لیا، اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا. لیکن دو کمپوننٹس ہیں، ایک پولیس کو اکوپ کرنا، جو سی ٹی ڈی ہے، جو گراؤنڈ پر ہے، ان کو اکوپ کرنا، اور صحیح. لیجسلیشن کو اس طرح افیکٹو بنانا کہ لیجسلیشن کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسے عوامل جو ہیں، کوئی ایسے عناصر جو ہیں صحیح. جو کہ شاید کرائم میں ملوث ہیں، دہشت گردی میں ملوث ہوں، وہ کسی طرح اسکیپ آؤٹ نہ کر سکیں. شاہد صاحب بہت شکریہ انس مالک صاحب. آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.